دین و ملت آج کے ماہانہ درس قرآن و حدیث کا موضوع ہم اپنی اصلاح کیسے کریں۔ اس سے پہلے مختلف مواقع پر اصلاح معاشرہ پر درس قرآن دیا گیا۔ معاشرے کے اندر حالات کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے اور ایک مسلمان معاشرے میں مسلمانوں کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، تو کون سی باتیں ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آج کے درس کا موضوع اس سے ذرا مختلف موضوع ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ حالات اچھے ہو جائیں، کاروباری حالات ٹھیک نہیں، گھریلو معاملات صحیح نہیں، کاروباری لین دین کے معاملات، رشتہ داری کے معاملات، معاشرے میں گلی محلے میں حالات معاملات بہتر نہیں۔ ان معاملات کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے موضوع کا انتخاب کیا گیا کہ جب کوئی آدمی اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے اور ہر آدمی یہ سوچے کہ مجھے دوسروں سے غرض نہیں، جو کرتا ہے سو بھرتا ہے، جو کرے گا خود بھرے گا، کم از کم میں اپنے آپ کو تو سنواروں، اپنے حالات اپنے معاملات ان کو بہتر کروں۔ اگر کسی آدمی کے ذہن میں یہ سوچ آتی ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں، میں اپنے آپ کو صحیح کروں، میں اپنے معاملات کو صحیح کروں، تو اس شخص نے پھر ایک قدم ایسا اٹھایا ہوتا ہے جس سے دوسرے لوگوں کی اصلاح کی طرف وہ آگے بڑھتا ہے۔ کوئی آدمی جب اپنے معاملات کو صحیح کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، تو وہ ایسا قدم اٹھاتا ہے جس سے دوسرے لوگوں کی بھی اصلاح ہوگی۔ اس لیے ہمارا دین یہ سکھاتا ہے، دین یہ کہتا ہے کہ آپ کے حالات اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے حالات کو خود نہ صحیح کریں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے حالات کو بہتر نہیں فرماتا جب تک وہ اپنے حالات کو خود بہتر نہ کرے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا انفسهم۔ اپنے آپ کو جب سنواریں گے، اپنے آپ کی جب اصلاح کریں گے، تو پھر قوم بھی سدھرے گی، قوم کے حالات قوم کے بھی احوال اس وقت ٹھیک ہوں گے جب ہر فرد اس ذمہ داری کو محسوس کرے کہ میں نے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے۔ اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے ہمیں کون کون سے کام ہیں جو کرنے چاہیے۔ آپ میں سے اگر کوئی بندہ مجھ سے یہ سوال کرے، درس کے سامعین میں سے، سننے والوں میں سے کوئی بھی شخص مجھ سے اگر پوچھے کہ میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے حالات کو بدلنا چاہتا ہوں، میرے معاملات خراب ہیں، میں اپنے خراب ہوئے معاملات کو صحیح کرنا چاہتا ہوں، تو میرے بگڑے ہوئے حالات کیسے صحیح ہوں گے، میرے بگڑے ہوئے معاملات کیسے صحیح ہوں گے؟
تو اس سوال کے جواب کے لیے قرآن مجید کے 18ویں پارے میں سے ابتدائی آیات، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون۔ یہ 18ویں سپارے کے پہلے لفظ ہیں، قد افلح المؤمنون۔ اس کا معنی ہے تحقیق کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں جس کام کو بھی ہاتھ ڈالتا ہوں ناکام ہوتا ہوں، کہتے ہیں سونے کو ہاتھ ڈالتا ہوں تو مٹی ہو جاتا ہے، جو کام شروع کرتا ہوں وہ سرے نہیں چڑھتا۔ اللہ کریم نے اس قرآن کو کتاب ہدایت بنایا۔ اس قرآن سے ہمیں کچھ سیکھنا ہے، اس کا سبق، اس کا درس، اس کی تعلیم حاصل کرنی ہے، اور اسی مقصد کے لیے ہر مہینے ہم جامع مسجد زینت المساجد، جامع مسجد قیوم منڈی صفدرآباد میں جمع ہوتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہو کر قرآن مجید سے کچھ باتیں سیکھیں، کچھ تعلیم حاصل کریں قرآن، تاکہ ان باتوں کو سیکھ کر، سمجھ کر، قبول کر کے، ان پر عمل کر کے ہم اپنے معاملات کو بھی بہتر بنائیں، اپنی زندگیوں کو بھی بہتر بنائیں۔ 18ویں سپارے کی ان آیات میں جن پر آج میں درس دے رہا ہوں، ان پر عمل کرنے کا یہ فائدہ ہے، جس بندے نے اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کر لیا، اپنی زندگی کے معاملات میں ان چیزوں کو شامل کر لیا، وہ صرف اس دنیا میں ہی کامیاب نہیں ہوتا، وہ آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہوتا۔ قد افلح المؤمنون۔ ہمارا اس درس قرآن میں بیٹھنا ضائع نہیں جاتا، ہم ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ عرش والا رب فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ کون ایمان والے؟ اللہ کریم نے ان ایمان والوں کی صفات کا، ان خوبیوں کا ذکر کیا جو اپنے اندر پیدا کر کے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ ان میں پہلی چیز ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ میں اور آپ اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا پہلا نقطہ اللہ کریم نے قرآن کریم کے 18ویں سپارے کی پہلی آیت میں پہلی علامت، پہلی نشانی، پہلی بات بیان فرمائی کہ وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ خاشعون کا معنی ہے دل کی عاجزی، دل کی، ایک ہے ظاہر کی عاجزی اور ایک ہے اندر کی، باطن کی عاجزی۔ نماز کے اندر ظاہراً عاجزی یہ ہے کہ ہم رکوع میں جھکے ہوئے ہیں، ظاہری عاجزی یہ ہے کہ ہم سجدے میں جھکے ہوئے ہیں، اور باطنی عاجزی یہ ہے، خاشعون سے مراد یہ ہے ادھر گردن جھکی ہوئی ہو، ادھر دل جھکا ہوا ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں گردن بھی جھکے اور دل بھی جھکے، دل کی عاجزی، دل کی انکساری، دل میں خشیت الہی، دل میں خوف خدا، ظاہری اعضاء میں اتباع سنت، رکوع ایسے جیسے نبی کریم علیہ السلام نے کیا، سجدہ ایسے جیسے حضور نے سجدہ کیا، التحیات ایسے جیسے حضور التحیات بیٹھے، اور اندر کی عاجزی، دل بھی جھکے، عاجزی انکساری مزاج میں بھی آئے، اعضاء سے بھی ظاہر ہو
اور اس کا باطن، اس کا من، اس کا اندر جو ہے وہ بھی حقیقی معنوں میں اللہ کے سامنے عاجزی اور کلساری لے کے آئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرو۔ اس سلسلے میں ایک حدیث شریف میں عرض کرتا ہوں کہ ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا، حضور دیکھ رہے تھے، حضور کی موجودگی میں وہ نماز پڑھ رہا تھا اور بار بار اپنی داڑھی سے نماز میں کھیلتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کو نماز کا خشوع حاصل ہوتا تو کبھی بھی ایسے نہ کرتا، یعنی اسے پتہ ہونا چاہیے میں کس کے دربار میں کھڑا ہوں، کس کے دربار میں کھڑا ہوں۔ جب دل میں خشیت آئے گی تو نماز کے اندر خشوع آئے گا کہ میں اللہ کا عاجز بندہ ہوں، اپنے رب کو سجدہ کرنے کے لیے، اپنے رب کے سامنے جھکنے کے لیے آیا ہوں۔ تو جب دل بھی جھکا ہوگا تو اس کے اعضاء پھر حرکت نہیں کرتے، وہ کپڑوں سے نہیں کھیلتا، نماز میں پڑھتے ہوئے کپڑوں کو نہیں سنوارتا، ٹوپی رومال کو نہیں سنوارتا، ادھر ادھر اس کی توجہ ہی نہیں ہوتی۔ توجہ اللہ، کامل توجہ نماز کے اندر رب کریم کی بارگاہ کی طرف ہوتی ہے۔ پہلی علامت یہ بیان فرمائی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پھر اس کا رکوع بڑے اطمینان سے ہوتا ہے، سجدے بڑے اطمینان سے کرتا ہے۔ نماز میں رکوع اور سجود، رکوع سے کھڑے ہونا، دونوں کے سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اس کے اندر تعدیل ارکان، یہ نہیں کہ ادھر رکوع میں کھڑا ہوا ہے فوراً سجدے میں چلا گیا، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نماز کو سکون سے نہیں پڑھا۔ مسلم شریف میں حدیث شریف ہے اسکنوا فی الصلاۃ، نماز سکون سے پڑھو۔ سمع اللہ لمن حمدہ، آپ نے کہا ہے اطمینان سے کھڑے ہو کر، اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام نے پڑھے سمع اللہ لمن حمدہ، تو آپ پڑھیں ربنا لک الحمد۔ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر دونوں پڑھیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ اطمینان سے سجدے میں جائیں، دونوں سجدوں کے درمیان کم از کم رب اغفر لی وارحمنی ایک دفعہ تو ضرور پڑھیں، تاکہ نماز کے اندر تعدیل ارکان ہمیں حاصل ہو جائے۔ آسان سے لفظ ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان اگر یہ عادت بنا لیں، اتنی لذت آپ کو نماز پڑھنے میں آئے گی، اتنا سکون ملے گا، اتنا سرور اور لطف آئے گا کہ دونوں سجدوں کے درمیان حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے رب اغفر لی وارحمنی۔ ایک حدیث میں ہے حضور پڑھتے تھے رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی واجبرنی۔ اگر یہ مکمل یاد ہو جائے تو سبحان اللہ، اگر یہ مکمل یاد نہ ہو تو کم از کم اتنا دونوں سجدوں کے درمیان ضرور پڑھیں رب اغفر لی وارحمنی، ایک دفعہ ضرور پڑھیں، آپ کو خود بخود سکون ملے گا، نماز بھی آپ کی پرسکون ہو جائے گی۔ تو تعدیل ارکان، نماز کو نماز سمجھ کے پڑھنا۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے میں دائیں بائیں جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی حرکتیں نوٹ کروں تو میری کیسی نماز ہے، کہ مجھے اپنی نماز بھولی ہوئی ہے، میں دوسرے کی غلطیاں چیک کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، میں دائیں بائیں نمازیوں کی غلطیاں چیک کر رہا ہوں، یہ کیا کرتا ہے، امام کو چیک کرتا ہوں کہ امام کتنے منٹ میں نماز پڑھاتا ہے۔ میری اور نماز کیسی نماز ہوگی جب ہم اپنی نماز کی تو ہمیں فکر نہیں، ہم امام کو دیکھتے ہیں کہ کتنے منٹ میں اس نے نماز کرائی۔ ایک مسجد میں
ایک امام صاحب سے نمازی الجھ گئے. میں نے کہا مجھے کوئی ایک حدیث لا کے دکھا دو کہ اتنے منٹ میں نماز پڑھانی چاہیے. میرا قیامت تک چیلنج ہے. جو لوگ اپنے امام کے پیچھے ڈنڈا لے کے چڑھ جاتے ہیں کہ امام نے اتنے منٹوں میں جماعت کرائی، میں نے کہا کوئی ضعیف حدیث ہی لے آ، ضعیف حدیث ہی لے آؤ جس میں لکھا ہو کہ اتنے منٹ میں جماعت کرانی چاہیے. ہے کہیں بھی نہیں. مقتدی کا معنی یہ ہے کہ اقتداء کرنے والا. امام سجدے میں ہے اور مقتدی تسبیحیں گن رہا ہے، اس کی کیسی نماز ہے کہ وہ اپنی نماز نہیں گن رہا، وہ امام کی تسبیحیں گن رہا ہے. کہ آج ساڑھے امام صاحب نے میں 9 وری پڑھے سبحان ربی العظیم، امام صاحب نے رکوع بڑا لمبا کیتا ہے. مقتدی کا معنی یہ ہے اکیلے نماز پڑھے تو گنتی ہے، اکیلے نماز پڑھے تو گنتی. رکوع میں 3 مرتبہ پڑھ لیں سبحان ربی العظیم، 5 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 9 مرتبہ پڑھ لیں، ان تینوں میں سے جتنے پڑھیں. لیکن جب امام کے پیچھے پڑھیں گے تو گنا نہیں جائے گا. جتنی دیر امام رکوع میں رہے گا آپ گنتی کیے بغیر پڑھتے رہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی. رکوع میں گئے ہیں، امام کی گنتی نہ کریں، جب تک امام سجدے میں ہے آپ پڑھتے رہیں سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ. تو ہم اپنی نماز کی تو فکر نہیں کرتے، امام کی نماز کی غلطیاں گنتے ہیں. اتنے منٹ میں نماز پڑھا. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. میں اور اپنی نماز درست کریں، اور اپنی نماز درست کرنے کے لیے پہلا نسخہ یہ ہے کہ خشوع نماز کے اندر لاؤ. دل کی عاجزی، دل کی انکساری، سکون قلب تب حاصل ہوتا ہے جب ہر رکن نماز کا تعدیل سے ادا کیا جائے تو از خود انسان کو نماز میں خشوع حاصل ہو جاتا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ نمازوں کی فکر کریں اور نمازوں کی اصلاح کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی نماز بھی ہماری ضائع نہ ہو، کوئی نماز بھی ہماری ضائع نہ ہو. 5 وقتہ نماز پابندی سے باجماعت، یہ پہلا درس ہے. زندگی بدلے گی تو نماز سے بدلے گی، خدا کے سامنے جھکنے سے بدلے گی. اور خدا کے سامنے جھکنے کے لیے نماز سے بہتر کوئی عبادت ہی نہیں. اس کے سامنے جھکو 5 وقت، رکوع میں جھکو، سجدے میں جھکو. عبادت میں اللہ تعالیٰ کو سب سے پیاری عبادت جو نبی کریم علیہ السلام کو، وہ 5 وقت کی نماز. نماز کے بعد اگلی چیز ہے والذین هم عن اللغو معرضون. دوسری خوبی یہ ہے کہ جس کام کا کوئی فائدہ ہی نہیں، جس کام کا کوئی فائدہ ہی نہیں، لغو کام ہے، فضول، بیکار. فرمایا کہ ایمان والا فضول کاموں میں وقت ضائع نہیں کرتا. اس کا وقت بڑا قیمتی ہے، اپنی قیمتی وقت کو ضائع نہیں کرتا. جن باتوں کا فائدے کو نہیں، جن کاموں کا کوئی مقصد ہی نہیں، ان کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. اپنا وقت جو ہے اس سے فائدہ اٹھا کر صرف ان کاموں میں توجہ دیتا ہے جن کاموں کے کرنے میں فائدہ ہے. اور جس کام کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، لغو، بیکار اور فضول کام، اس میں اپنا وقت مومن جو ہے وہ ضائع نہیں کیا کرتا. تیسری چیز بیان کی گئی والذین هم للزکاۃ فاعلون. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اصلاح ہو، حالات بہتر ہو جائیں، تو پھر تیسری چیز بیان کی گئی جب زکوٰۃ فرض ہو جائے تو صاحب نصاب آدمی فوراً اپنی زکوٰۃ نکالے، اپنی زکوٰۃ نکالے، مال کی زکوٰۃ دے. جیسا رمضان شریف کا مہینہ گزرا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ صَوْمٌ. فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. جسم کی زکوٰۃ روزہ ہم نے رکھا، ہمارے جسم کی زکوٰۃ نکل گئی. اسی طرح مال کی زکوٰۃ ہے.
جب مال کی زکوٰۃ دیں گے تو امت کے غریب لوگ، یتیم، بیوہ عورتیں، مسکین، فقیر، محتاج، نادار، ان کی مالی مدد آپ کریں گے تو ان کی مالی مدد کرنے سے آپ کی اصلاح ہوگی، انسانی ہمدردی پیدا ہوگی، اور معلوم ہوگا کہ جو لوگ اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتے وہ کتنی مشکل سے اپنا گزارا کرتے ہیں۔ انسانی ہمدردی پیدا ہوگی، غریبوں کی مدد کرنے سے اللہ رسول کی رضا حاصل ہوگی۔ تو تیسرا کام فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ یہاں قرآن میں دو عبادتیں جڑی ہوئی ہیں، ایک زکوٰۃ اور ایک نماز۔ یقیمون الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ دو عبادتیں اتنی اہم ہیں کہ قرآن مجید میں ان کا اکٹھا ذکر ہے، نماز اور زکوٰۃ کا۔ اس کے بعد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون۔ جہاں سے بے حیائی فروغ پاتی ہے، عریانی اور فحاشی فروغ پاتی ہے، بے برکتی آتی ہے بندے کے ذاتی معاملات میں اور اجتماعی معاملات میں، وہ بدکاری سے آتی ہے۔ تو اللہ کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ شرم گاہوں کی حفاظت یعنی اپنی ناموس اور اپنی عزت کی حفاظت مرد و عورت دونوں پر لازم کیا گیا کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زبان اقدس کو اپنی دونوں انگلیوں سے پکڑا نبی کریم علیہ السلام، فرمایا مجھے اس کی ضمانت دے دو جو دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں۔ گالی گلوچ زبان سے، غیبت چغلی زبان سے، جھوٹ زبان سے، جتنے بھی گناہوں کا تعلق زبان سے ہے، حضور نے فرمایا مجھے اس کے استعمال کی ضمانت دے دو، غلط استعمال اس کا نہیں کرو گے، فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جو مجھے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اپنی اصلاح کے لیے یہ وہ چیزیں ہیں جو 18ویں پارے کی پہلی آیات میں ترتیب کے ساتھ بیان فرمائی گئی۔ الا علی ازواجہم، یعنی شہوت اور جنسی تعلقات کے لیے اللہ کریم نے نکاح کو اور بیویوں کو نکاح کے ذریعے تمہارے لیے حلال کیا ہے، اس لیے فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، تو جو تمہاری بیویاں ہیں یہ حلال لذت اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے، لہذا حرام لذتوں سے بچ کر، حرام لذتوں سے دامن بچا کر جو حلال طریقہ ہے نکاح کا، اور نکاح کے ذریعے جو عورتیں تمہارے عقد میں آئیں گی وہ اللہ کریم نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ ان کے علاوہ پھر اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، جو مجھے حفاظت کرے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے علاوہ اگر کوئی جنسی خواہشات کے لیے کوئی اور طریقہ استعمال کرتا ہے تو اولئک هم العادون فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو بیویوں کے علاوہ غلط طریقہ کوئی استعمال کرے گا تو وہی اللہ کی حدوں کو توڑنے والا اور وہی حدوں سے تجاوز کرنے والا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اس کے بعد جو ہے والذین لاماناتہم وعہدہم راعون، امانت میں خیانت، اس سے بچنا، اصلاح اپنی کیسے ہوگی؟ امانت داری اور دیانت داری، اس سے بندے کا دامن پاک رہتا ہے، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایماندار اور دیاندار تاجر قیامت کے دن اس کا حشر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔
میں اور آپ اپنی اصلاح اس طرح کر سکتے ہیں کہ اپنے اندر دیانتداری، امانت داری، سچائی، صداقت، اس کو اپنے معمولات زندگی میں لائیں۔ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور جو کسی سے وعدہ کریں اس کو پورا کریں۔ وعدوں کی پاسداری۔ میری اور آپ کی زندگی میں نکھار اس وقت آئے گا جب امانت اور دیانت ہمارے اندر آئے گی، وعدہ کی ایفائے عہد، وعدوں کی پاسداری ہمارے اندر آئے گی تو ہماری زندگی کے اندر نکھار پیدا ہوگا۔ ہماری زندگی میں نکھار پیدا ہوگا۔ ایک آدمی کسی دکاندار سے ادھار لیتا ہے سودا، اور جس تاریخ کا وعدہ کرتا ہے اس سے 2 دن پہلے آ کے اگر وہ ادائیگی پیمنٹ کر جاتا ہے تو مارکیٹ میں اس کا وہار اچھا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ لوگ کہتے ہیں یہ پاویں دکان ایک لکھ دا سودا لے جائے انہیں ٹائم نال واپس کرنے۔ بندے کی زندگی میں اسلام پر عمل کرنے سے نکھار آتا ہے، معاشرے میں عزت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ یہ بندہ وعدے کو پورا کرنے والا ہے، اور جو وعدہ کرتا ہے اس کو نبھا کے دکھاتا ہے۔ مارکیٹ میں اس کا نام ہوتا ہے جس کے اندر یہ خوبیاں، اور یہ خوبیاں کون ہمیں بتا رہا ہے؟ ہمارا پروردگار، ہمارا رب کریم قرآن میں ہمیں یہ باتیں بتلا رہا ہے، سکھلا رہا ہے کہ آؤ عزت چاہتے ہو تو عزت تو ان چیزوں سے آتی ہے جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں، ان پر عمل کرو گے تمہیں معزز زمانے میں معزز سمجھا جائے گا، تمہاری معاشرے میں عزت ہوگی۔ لوگ کہیں گے نہ بھائی نہ وہ دی گل نہ کرو، وہ دے وعدے دا بڑا پکا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں وہ یار وہ دا تو نہ لے پاویں ساری دکان ہی لے جا، ساری دکان ہی لے جا، سانوں پیسے ٹائم نہ لب جانے۔ پتہ ہوئے پہ پیسے پتہ نہیں لبڑے نے کنی تو اس ویلے 1000 والی دکاندار سوچتا ہے انہیں کہ یار دے تے دیاں پر پیسے کون دے گا، کون ذمہ دار بنے گا۔ یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، امانت، دیانت، وعدوں کی پاسداری۔ اور جو ایماندار تاجر، دیانتدار تاجر، دکاندار ایماندار ہو، دیانتدار ہو، نبی پاک نے فرمایا قیامت کے دن اس کا حشر نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، صالحین کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اچھا، بات نماز سے شروع ہوئی تھی اور نماز پہ ختم۔ 18ویں پارے کی جن آیتوں پہ میں درس دے رہا ہوں، یہ 11 آیتیں ہیں۔ کتنی؟ 18ویں سپارے کی پہلی 11 آیتوں پر آج درس ہوا ہے۔ ان 11 آیتوں میں بات رب نے شروع بھی نماز سے کی اور بات ختم بھی رب نے نماز سے کی۔ رب نے دسیا ہے او مسلمانوں تہاڈی گل شروع بھی نماز تو ہوندی ہے تے مکدی بھی نماز سے۔ تہاڈی گل شروع بھی مکدی بھی۔ بچہ پیدا ہو تو کہتے ہیں مولوی صاحب، قاری صاحب بچہ ہے بانگ پڑھنی، وہ بانگ پڑھی نماز نہیں پڑھی۔ بانگ پڑھیے، قاری صاحب آئے نے بچے دے کان وچ کی پڑھیے؟ بانگ۔ اذان پڑھیے، بانگ پڑھیے، جماعت کیوں نہیں کرے؟ جماعت جنازے دی نماز ہوئے تے اذان نہیں ہوندی۔ کدی سنے جے جنازے دی نماز ہوئے تے بانگ ہوندی ہوئے؟ وہ بانگ ادو ہوئی جدو جمے تے جماعت ادو ہی جدو دنیا تے چلے۔ مسلمان دی زندگی بھی نماز تو شروع ہوندی تے مکدی بھی نماز سے۔ گل شروع بھی نماز تو تے مکی بھی۔ ان 11 آیتوں میں بات شروع بھی نماز سے ہوئی اور ختم بھی۔ سنو فرمایا والذین هم علی صلاۃ، ایمان والے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی فکر کرتے ہیں، نماز رہ نہ جائے، نماز رہ نہ جائے۔ میں لیٹ ہو گیا، ننکانہ گیا،
تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ پیٹرول پمپ جو شاہکوٹ موڑ پہ پیٹرول پمپ ہے، وہ پمپ والے مجھے جانتے تھے، وہ بیچارے، میں وضو کر رہا تھا، وہ تولیہ لے کے آئے، بڑے دوڑے، تو کہتے ہیں آج لیٹ ہو گئے، میں نے ننکانہ سے آیا ہوں، تو میں نے کہا نماز رہ نہ جائے، کہ یوں مسجد میں جاتے جاتے کہیں نماز ہی نہ رہ جائے۔ میں نے کہا بھائی یہاں گاڑی روکو، نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھی، تسلی سے وضو کیا، تسلی سے آ کے درس دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین یہ سکھاتا ہے اپنی نمازوں کو ضائع ہونے سے بچاؤ، ضائع ہونے سے یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، کیونکہ اگر ذاتی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، میں اور آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں تو نماز کے بغیر اصلاح ممکن ہی نہیں، نماز کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضور نے فرمائی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے بچانے والی ہے۔ نماز میں مسلمان کی زندگی ہے، نماز کے بغیر مسلمان کسی کام کا ہی نہیں۔ بات شروع بھی نماز سے اور ختم بھی اولئک هم الوارثون، قرآن ہے، کس کا کہانی نہیں، یہ لوگ وارث ہیں۔ اولئک هم الوارثون، جنہ بندیاں وچ اے 11 آیتاں قرآن دیاں دسدیاں نے، جنہ بندیاں وچ او خوبیاں پیدا ہون جہڑیاں میں بیان کیتیاں نے، عرش والے رب نے قرآن میں بیان کیتیاں، میں تہاڈے سامنے عرض کر دی، جس بندے وچ 11 خوبیاں آن گیاں، رب نے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ وارث نے، یہ دکان دے مقام دے کدے وارث نے؟ جنت دے وارث۔ اچھا قرآن ہے، جنت اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، یہ میراث میں جنت پائیں گے۔ یاد رہے مکان ابے دی وراثت چ لبا ہے، یہ دکان ابے دی وراثت چ لبی ہے، رب آندا اے میراث ملنی ہے انہاں نوں، میراث وراثت میں وارث نے کس چیز دے؟ اللہ کریم انہاں نوں وراثت وچ کی دے گا؟ جنت۔ الذین یرثون الفردوس، وہ ایسی جنت فردوس، ٹھنڈی ہوائیں جنت کی ان کے نصیب میں اللہ نے رکھی۔ یہ جنت کے وارث ہیں جن کے اندر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، بے حیائی بدکاری سے بچنا، امانت داری دیانت داری اختیار کرنا، وعدوں کو پورا کرنا، نمازوں کی حفاظت کرنا، نمازوں میں عاجزی لانا، عہد پورا کرنا، امانت و دیانت کا لحاظ کرنا، جنت کا وارث اللہ بنائے گا۔ اور یہ میراث کب تک رہے گی؟ فرمایا ہم فیہا خالدون، 11ویں آیت، ہم فیہا خالدون، اے جڑی وراثت لبنی ہے نا جنتی میراث، عرش والے رب نے فرمایا اس میراث وچ نا ہمیشہ رہنا ہے، ہم فیہا خالدون۔ اور دعا کریے اللہ تبارک و تعالی آسانوں قرآن شریف نال محبت عطا فرمائے، ہر مہینے جڑیاں دین دیاں گلاں سیکھن واسطے اسی اکٹھے ہونے ہیں، اور درس قرآن و حدیث کمیٹی نے یہ جڑا کام شروع کیتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جڑے دوست تعاون کرتے ہیں تو تشریف لے آتے ہو، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ پیاریاں پیاریاں گلاں قرآن پاک دیاں جڑیاں اسی سیکھتے ہیں، اسی کمزور ہاں عاجز ہاں، اللہ کریم سانو توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے، اسی انہاں گلاں تے عمل کریے، اپنی زندگی نو بہتر بنائیے، بہتر بنا کے تو پھر کوشش کریے دوجیاں بندیاں دی زندگی دی بھی اصلاح کریے۔ اللہ عمل دی توفیق۔